सोचा था राजस्थान की सर्दी में कभी नहीं आएंगे, लेकिन उससे गरीब नवाज आ गया सर्दी में तो आना ही हुआ, इसलिए कि यहाँ ना आएंगे तो कहाँ जाएंगे। साल भर जो बोलते फिरते हैं वो साल में एक मर्तबा बैटरी चार्ज करने के लिए उससे गरीब नवाज में तो आना ही पड़ता, और यहाँ ना आए तो कहाँ जाए। मदीने मुनव्वरा का वीजा यहीं से मिलता है, बगदाद शरीफ का परवाना यहीं से मिलता है, करबला शरीफ का ठिकाना यहीं से मिलता है, नजफ अशरफ में आना जाना यहीं से मिलता है, इसलिए कि मिलता है मुस्तफा का दर आले रसूल के तुफे। अंदाजा तो फरमाए, तो आना तो जरूर। तो यहाँ तीनों मौसम अपने पूरे शबाब पर हो, सर्दी भी सर्दी है, गर्मी भी गर्मी, और गर्मी ऐसी जब गर्मियों में आए तो जो वो प्यास से हलक सूखने लगा। लेकिन ये बात बताकर अब मैं आपसे जो बताना चाहता हूँ ये कि गरीब नवाज की मेहनतों को हमने भुला दिया। 30 साल से जायद वो फकीर, अल्लाह का फकीर, जिसने मांगा नहीं बल्कि पूरे हिंद को अता किया और आज भी अता कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दरख्त के नीचे बैठे रहे, एक दरख्त के नीचे, उसके ऊपर कोई छत नहीं थी, खुले आसमान के नीचे एक दरख्त था, उस दरख्त के नीचे गरीब नवाज का ठिकाना था। क्या 30 सालों में सर्दी नहीं आई होगी? क्या 30 साल में गर्मी नहीं आई होगी? क्या 30 साल में बारिश का मौसम नहीं आया होगा? लेकिन उस अल्लाह के मुकद्दस बंदे ने सर्दी सही, गर्मी सही, बरसात सही, लेकिन इस्तिकामत के साथ वो वहीं बैठे रहे और अपनी मनमोहनी सूरत और अपनी फिक्र और अपने तकल्लुम से जब अपने अखलाक से मुतासिर किया लोगों को, तो फिर लोग इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो गए। सरकार गरीब नवाज ने किसी को एक तमाचा भी नहीं मारा अपनी जिंदगी में, बल्कि किसी के हाथ की माला भी नहीं टूटी, और अल्लाह ने 90 लाख को अल्लाह का वफादार बना दिया। सुभान अल्लाह। 90 लाख को अल्लाह ने इंसानियत का शऊर अता कर दिया, 90 लाख को अल्लाह ने ज़ौक़े बंदगी अता कर दिया, 90 लाख को अल्लाह ने अंदाज़े जिंदगी अता कर दिया, बल्कि 90 लाख आदमी इंसान बनने पर मजबूर हो गए। इसलिए कि आदमी तो सब है मगर इंसान सब नहीं है, आदमी को मयस्सर नहीं इंसान होना। इकबाल ने कहा था, आदमी वो है जिसकी नाक एक होती है, आदमी वो है जिसकी आंख 2 होती है, आदमी वो है जिसके कान 2 होते हैं, आदमी वो है जिसकी जबान 1 होती है, आदमी वो है जिसके हाथ 2 होते हैं, आदमी वो है जिसकी उंगलियां 10 होती है, हाथ की आदमी वो है जिसके पैर की उंगलियां 10 होती है, आदमी वो है जिसके सोचने का दिमाग 1 होता है, आदमी वो है जिसके सीने में दिल 1 होता है, आदमी वो है जो पेट रखता है, ये आदमी है। लेकिन इंसान वो है आंखें जो 2 होती है, उन आंखों से वो हराम नहीं बल्कि हलाल देखता है, इंसान उसको कहते हैं। आदमी वो है जिसके 2 कान होते हैं, इंसान वो होता है जो कानों से हराम नहीं सुनता बल्कि हलाल सुनता है। आदमी वो है जिसकी जबान 1 होती है, और इंसान वो होता है जो अपनी जबान को अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल करता है, जो गीबत नहीं करता वो इंसान है, जो चुगली नहीं करता वो इंसान है, जो गाली नहीं देता वो इंसान है, जो जबान रखता है वो आदमी है, और जो जबान का इस्तेमाल अल्लाह की रजा के लिए करना जानता है उसे इंसान कहते हैं। इसी तरीके से जो पेट रखता है वो आदमी है, लेकिन जो पेट को हराम से बचाता है उसे इंसान कहते हैं। जो पेट में सिर्फ लुक़मा हलाल डालता है उसे इंसान कहते हैं। जो पैर रखता है उसे आदमी कहते हैं। जो पैरों से चलकर मस्जिद जाता है अल्लाह की रजा के लिए उसे इंसान कहते हैं। गरीब नवाज ने आदमियों को इंसान बनाया, 90 लाख आदमियों को इंसान बनाने का शरफ गरीब नवाज ने हासिल किया। अब अगर इस पर किसी को एतराज है कि मोइनुद्दीन ने आदमी को इंसान बनाया, क्या यह जुर्म है? अल्लाह, अगर यह जुर्म है तो मुझे बताया जाए। आदमी को इंसान बनाना भी कोई, बताओ, हलाल की तरफ लाना कोई जुर्म है? आंखों का सही इस्तेमाल बताना कोई जुर्म है? जबान का सही इस्तेमाल बताना कोई जुर्म है? सरकार गरीब नवाज तो यही सिखाने के लिए आए थे। मेरा उन्वान इस वक्त गरीब नवाज की करामात नहीं बल्कि गरीब नवाज के मलफूजात है, इसलिए कि गरीब नवाज की करामतें सुनकर
اب میں ویسی کوئی کرامت بتانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، آپ ویسی کوئی کرامت بتانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن غریب نواز کے ملفوظات سن کر میں بھی عمل کروں اور آپ بھی عمل کریں تو کم سے کم ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری قبر بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ میرے بھائیوں، سرکار غریب نواز کے کلمات کتنے خوبصورت ہوں گے کہ سخت دل لوگوں کے دل نرم ہو گئے، موم پڑ گئے، ان کی زندگیاں بدل گئی، ان کی زندگیاں سمر گئی، ان کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا۔ میں نے کہا اخلاق دائی اور اخلاق نبوت ایک دوسرے کا جو وہ اخلاق نبوت کا عکس ہوتے ہیں، دائی دین کے اخلاق اور نبوت کا فرق ہوتا ہے دائی اور نبی کے اندر۔ اب آپ اندازہ فرمائے غریب نواز نے کیسی گفتگو فرمائی، آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غریب نواز کے ملفوظات بہت لمبے چوڑے نہیں ہوتے تھے، کبھی 2 منٹ، کبھی 3 منٹ، کبھی 5 منٹ، کبھی 17 منٹ، بس اتنے آپ کے ملفوظات ہوتے تھے اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، زندگیاں بدل جاتی تھی۔ ہمارے سامنے جو بیٹھتے ہیں ان کی زندگیاں پتہ نہیں کتنوں کی بدلتی ہے، نہیں بدلتی، لیکن وہ زبان میں کتنی تاثیر تھی۔ یاد رکھنا، جو لوگ صرف لوگوں کی نصیحت کے لیے بولتے ہیں وہ بول کر بھی چلے جاتے ہیں، نہ بولنے والے پر کوئی اثر، نہ سننے والوں پر کوئی اثر، لیکن جو زبان خود عمل کرنے کے بعد بولتی ہے، جو زبان اللہ کی رضا کے لیے بولتی ہے، پھر وہ خود بھی بدلتی ہے اور دوسروں کو بھی بدل دیتی ہے۔ وہ انقلاب تھا، بڑا عظیم انقلاب جو غریب نواز نے چند سالوں کے اندر اللہ اکبر بپا فرمایا تھا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ایک ہی لباس پر غریب نواز نے پوری زندگی گزار دی۔ اتنے پیون لگے کہ جب غسل کر آپ کو جب وصال کے بعد غسل دیا گیا تو وہ آپ کا کرتا کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ حضور سید العلماء مہریروی رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ کئی کلو کا وہ کرتا ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیون پر پیون لگنے کی وجہ سے وہ کرتا کئی کلو کا ہو گیا تھا، اندازہ تو فرمائے۔ اور 3 دن کے بعد ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے۔ غور کیجئے، ہم ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اللہ آپ کو اور کھلائے، لیکن ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، خدا کو ناراض کرتے ہیں، خدا کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ مگر وہ اللہ کا کیسا درویش تھا کہ 3 دن میں ایک مرتبہ کھاتے تھے اور صرف 3 لقمے کھاتے تھے، اور کبھی ایک ہفتے میں ایک مرتبہ کھاتے تھے اور 3 لقمے کھاتے تھے۔ اچھمبا لگتا ہے نا، مجھے ساگر کا گھاگر میں آنا اتنا متعجب نہیں کرتا، اتنا تعجب میں نہیں ڈالتا جتنا ہفتے میں 3 لقمے کھانا تعجب میں ڈالتا ہے۔ غور کیجئے، ہمیں یہ چیز پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی اس چیز کو ڈسکس کی ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سرکار غریب نواز کی پوری زندگی 97 سال کی تھی، 97 ایئرز، اور اس میں اول کے 27 سال آپ رات کو آرام کرتے تھے، دن کو جاگتے تھے، لیکن آخری کے 70 سال نہ کبھی رات کو سوئے نہ کبھی دن کو سوئے، اللہ کی عبادت میں وقت گزار دیا۔ غور کریں، نہیں سویا۔ آپ کہیں گے 70 سال تک کوئی نہیں سوئے؟ اب یہاں دھیان دینا، گفتگو اب آ رہی، بہنیں بھی موجود، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی 70 سال نہ سوئے؟ میں نے کہا بالکل ہو سکتا۔ 2 چیزیں، ایک عشق اور ایک فکر۔ انسان کو یا تو عشق جگا سکتا ہے یا تو فکر جگا سکتی ہے۔ نہ ہمارے پاس عشق ہے نہ ہمارے پاس فکر ہے، ہم دونوں سے عاری ہے، اور ہمارے یہ بوجھ زمین پہ بھاری ہے۔ زمین بھی سوچتی ہوگی یہ بوجھ مجھ پر سے کب ہلکا ہوگا، یہ گناہوں کا بوجھ، یہ پاپ کا بوجھ، یہ جو ہم اتنے کلو کے ہیں، یہ پاپ کا بوجھ ہے زمین پر۔ زمین بھی سوچتی ہوگی کہ یہ بوجھ مجھ سے کب ہلکا ہوگا، یہ بوجھ مجھ سے کب ختم ہوگا۔ ہاں، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، حرام کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ چونٹیاں، یہ مکھیاں، یہ مچھر، یہ پرندے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا ہمیں طاقت دے
تاکہ ہم اس کا گلا پکڑ کے دبا دیں اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیں تاکہ زمین کا بوجھ ہلکا ہو جائے, یہ پاپ کی گٹری ختم ہو جائے. مجھے بتاؤ, جس سے مچھر بھی نفرت کرے, جس سے کھٹمل بھی نفرت کرے, جس سے چونٹیاں بھی نفرت کرے, جس سے پرندے بھی نفرت کرے, ارے یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے پاپیوں کے قریب سے تو وہ ہوائیں بھی پاپیوں سے نفرت کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں لوگ ہم سے نفرت کیوں کرتے؟ ہم نے کہا نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. جس دن ہم اللہ کی فرما برداری کرنے لگے کوئی نفرت نہ کرے, سب محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا 70 سال تک کسی کا جاگنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ عشق اور فکر انسان کو جگا سکتے ہیں. فکر کسے کہتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. ایک انسان بہت تھکا ہوا ہے, بہت تھکا ہوا ہے, بہت تھکا ہوا ہے, بستر نرم نرم موجود ہے, اے سی چل رہا ہے, پنکھا چل رہا ہے, سونے کا موڈ بھی ہے. اچانک فکر ہوتی ہے میری بیٹی کو رشتے نہیں آ رہے ہیں. اب بتاؤ تھکا ہوا انسان سو سکتا ہے اس فکر میں؟ اس کو نیند نہیں آتی. اللہ اکبر. میرے بیٹے کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ بولو اس فکر میں نیند آتی ہے. کتنے ایسے باپ اور مائیں یہاں موجود ہے جو اللہ اکبر دن بھر کی تھکن کے باوجود بھی بیٹی کے رشتے کی فکر انہیں سونے نہیں دیتی. اب مجھے بتاؤ جب بیٹی کے مستقبل کی فکر تمہاری تھکن کے باوجود تمہیں رات رات بھر سونے نہیں دیتی تو اللہ اکبر جو بندہ آخرت کی فکر کرنے لگے اسے نیند کیسے آئے؟ وہ آخرت ہمیں نہیں پتا آخرت میں کیا ہوگا. غریب نواز جانتے تھے آخرت میں کیا ہوگا. فکر آخرت اللہ والوں کو سونے نہیں دیتی. یہ اور بات ہے ہمیں بیٹی کی فکر سونے نہیں دیتی, ہمیں بیٹے کی فکر سونے نہیں دیتی, اللہ والوں کو آخرت کی فکر سونے نہیں دیتی. اس لیے کہ آخرت میں تو ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ معاذ اللہ وہاں تو تماشا ہوگا. استغفر اللہ. لوگ تو یہ کہتے ہیں وہاں تو تماشا ہوگا. میں نے کہا اللہ اکبر آخرت میں کیا ہوگا یہ حدیث میں موجود ہے. اللہ کے سچے رسول اب کیوں وہ نہیں سوئے؟ یا تو فکر سونے نہیں دیتی یا تو عشق سونے نہیں دیتا. میں پہلے فکر پر ہی گفتگو کر لوں تاکہ ہمیں بھی آخرت کی فکر ہو جائے. میرے بھائیوں میری بہنوں آخرت کیا ہے؟ آخر کس فکر آخرت نے اللہ والوں کو سونے نہیں دیا؟ تو اللہ اکبر میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا, وہ قیامت کا دن جس کے بارے میں ہم دھڑلے سے کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا, وہاں تو تماشا ہوگا. اللہ اکبر. یاد رکھنا دیکھنے والے ضرور دیکھیں گے جنہیں اللہ دکھائے گا, لیکن ہمیں فکر کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں اور حضور کی بات پر جو یقین نہیں کرتا میں اس کو سچا مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ کچھ بھی ہو جائے وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا. آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور وہ دن کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر. انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا, ایک ہاتھ کا فاصلہ. آج سورج جو ہے وہ چمک رہا ہے پشت کی طرف سے, اس دن سورج چمکے گا چہرے کی طرف سے اور لوگوں کے بھیجے ان کی کھوپڑیوں میں ایسے کھول رہے ہوں گے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے. مسلمانوں ذرا تصور کرو ہمارے سچے رسول فرما رہے ہیں ہمارا کھوپڑی کے اندر بھیجا کھولنے والا ہے, وہ دن آنے والا ہے. بتاؤ اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس دن تو صرف انہی کا بھیجا نہیں کھولے گا جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, باقی سب کا بھیجا کھولے گا. ہے کوئی گارنٹی کہ اللہ کے عرش کا سایہ ہمیں اور آپ کو ملے گا؟ جس کو سایہ نہیں ملے گا اللہ اکبر. ذرا تصور تو کرنا میرے بھائی, مئی کی گرمی میں اس طریقے سے تڑپتے ہو, پتلے پتلے کپڑے پہنتے ہو, اے سی ڈھونڈتے ہو, سایہ ڈھونڈتے ہو, دوپہر میں کوئی گھر کے باہر نہیں نکلتا. میرے بھائیوں اسی پر بس نہیں, تمہارے اور میرے سچے رسول نے فرمایا انسان پسینے
पसीने में होगा। और पसीना कितना होगा? सच्चे रसूल फरमाते हैं किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का पसीना घुटने तक होगा, किसी का पसीना कमर तक होगा, किसी का पसीना कंधों तक होगा, किसी का पसीना मुंह तक होगा। कोई अपने ही पसीने में डुबकियां ले रहा होगा और वो पसीने में बदबू आ रही होगी। और उस पसीने की खुसूसियत ये होगी कि जिसका पसीना होगा उसी के साथ होगा, वो जहां जहां जाएगा उसका पसीना साथ साथ जाएगा। अब मेरे भाइयों बताओ हमारा क्या बनेगा? ये फिक्र आखिरत सोने नहीं देती अल्लाह वालों को। हम तो कभी फिक्र नहीं करते, हमें तो फैक्ट्रियों की फिक्र है, हमें तो बंगलों की फिक्र है, हमें तो अपनी दुनिया की फिक्र है। मेरे भाई ये दुनिया में बहुत दिनों तक नहीं रहना है, इस दुनिया से कूच करना है। कितना रहोगे दुनिया में? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल? अरे ये दुनिया में चंद साल रहना है, इसकी इतनी फिक्र कर रहे हो जो मैदान महशर में 50,000 साल खड़े रहना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ तो बैठना भी है, लेटना भी है, दादागिरी भी चलना है, बाबागिरी भी चलना है, सब चलना है। यहाँ इसकी इतनी फिक्र है, वहां बैठना नसीब नहीं होगा। मैं कहता हूं अगर 50,000 साल अल्लाह सिर्फ खड़ा करता, सिर्फ खड़ा करता, तो भी हमें फिक्र होनी चाहिए। हम 50 मिनट खड़े नहीं रह सकते, 5 घंटे हम खड़े नहीं रह सकते, 50 घंटे खड़े नहीं रह सकते। 50,000 साल किसने कहा? मौलवी साहब की बात होती तो आप मजाक उड़ा के निकल जाते, ये रसूलुल्लाह का फर्मान। 50,000 साल खड़े रहे, और उस खड़े रहने में क्या है? सूरज सर पर है, भेजा नाक से बह रहा है, भेजा कान से बह रहा है, जबान सूख कर सीने पे लटक गई है, कोई किसी से पूछने के लिए तैयार नहीं। मां बेटे को अपना बेटा मानने के लिए तैयार नहीं, भाई अपने भाई को भाई मानने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी का पुरसान हाल। हिसाब होना अल्लाह की तरफ से, हिसाब